الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پچھلے ہفتے میں نے ذکر کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ آج ذکر اور ولایت ان دو باتوں کے حوالے سے کچھ باتیں حضرت مولانا زوار حسین صاحب شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے عرض کرنی۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں میرے دل میں بھی اتار دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے کہ جتنے آپ محتاج ہیں اس سے زیادہ میں محتاج ہوں، جتنی ضرورت آپ کو ہے اس سے زیادہ ضرورت مجھے ہے ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دیں۔ ترمذی کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 462 ہے، حدیث نمبر ہے 3383۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اذکار میں سب سے زیادہ افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور بڑے اس کے فضائل ہیں، آگے ذکر کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین 7 آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں موجود ہے ان سب کو رکھا جائے تو کلمہ طیبہ والے پلڑے کا وزن بہت بھاری پایا جائے گا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، یعنی اتنا وزنی کلمہ ہے اللہ کی میزان میں لا الہ الا اللہ، کہ کسی شخص نے زندگی میں اگر ایک بار بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العزت اس کا یہ کلمہ ضائع نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے یہ حدیث لکھی ہے فضائل اعمال کے اندر، کہ ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ اپنے اعمال نامے کو ترازو پہ رکھو، تو وہ ایک رکھے گا وہ بھی گناہوں سے بھرا ہوا، دوسرا رکھے گا وہ بھی گناہوں سے بھرا، تیسرا رجسٹر، چوتھا رجسٹر، 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرچہ ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ نیکی کا ہے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ۔ وہ کہے گا کہ کیا رسوائی ہے، ایک تو اعمال نہیں ہے اور دوسری طرف یہ رسوائی بھی ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ نہیں رکھو۔ چنانچہ جب وہ رکھے گا لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو پہلا پلڑا جس میں 99 رجسٹر گناہ کے ہیں وہ پلڑا ہوا ہو جائے گا، روایت میں ہوا ہو جائے گا۔ ہوا کب ہوتا ہے؟ جب ایک طرف وزن 5 کلو دوسری طرف ایک چھٹانک رکھا ہو۔ آج کرنے کا موقع ہے، آج ہم اس لا الہ الا اللہ کی بجائے اور ہزاروں کاموں میں لگے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کو جنتیوں کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ان کو صرف ایک بات کی حسرت ہوگی، اور وہ یہ کہ یہ لمحات ہم نے ضائع کیوں کر دیے، ان لمحات کو میں نے اللہ کے ساتھ کیوں نہیں خرچ کیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ السامی فرمایا کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر حق تعالی تمام دنیا کو ایک بار کلمہ پڑھنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکتیں
اگر تمام جہانوں میں بانٹ دی جائیں تو ہمیشہ سب کو کفایت کریں اور تر و تازہ رکھیں۔ انسان جان لے کہ کفر اور قدورت کے دور کو دور کرنے کے لیے کلمہ طیبہ سے بہتر کوئی شفاعت کرنے والا عمل نہیں۔ اس لیے ہمیشہ کی نیک بختی اور دولت کا راز یہی کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ کیا ہی اچھی نعمت ہے کہ جو کھلا ہے اور اسی سے سب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو کھلا ہوا ہے وہ بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے، اور جو راز میں ہے، جو بھید ہے، وہ بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ طالب کا مطلب بھی اسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تجھ میں ہوش اور سننے کے کان ہیں تو اس ذکر کی فضیلت حدیث سے سن۔ فرمایا کہ نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا ذکرک بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ علمنی شیئا، مجھے آپ ایسا ذکر سکھائیے کہ میں اسی کے ذریعے سے آپ کو یاد کروں، وادعوک بہ، اور اسی کے ذریعے سے آپ کو پکاروں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ قال یا ربی، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، کل عبادک یقول ھذا، آپ کے سارے بندے یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ قال قل لا الہ الا، تم بھی یہی کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا انما ارید شیئا، میں جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ تخصنی بھی، کہ جو میرے لیے مخصوص ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انما ارید شیئا تخصنی بھی، میں ایسی چیز چاہتا ہوں جو آپ میرے لیے مخصوص کریں۔ قال یا موسیٰ، آپ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع، اگر 7 آسمان، والارضین السبع، اور 7 زمینیں، فی کفۃ، وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو مالت بہم لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ہاں بھئی، اب آپ بتائیے اور ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں یہ کلمہ کتنا پڑھنا چاہیے، اس کلمے کو کس توجہ سے پڑھنا چاہیے، اس کلمے کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، اس کلمے کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے جس قدر اس کلمے کی کثرت مفید ہے، اتنی کوئی چیز نہیں۔ اس کلمے کا نام جرائے قلوب ہے، یعنی قلوب، دلوں کو زندہ کرنے والا۔ دل مردہ ہے، عبادت میں نہیں لگتا، دل مردہ ہے، ذکر میں نہیں لگتا، دل مردہ ہے، دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا، دل مردہ ہے اور نمازوں میں نہیں لگ رہا۔ تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ قیل یا رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تجدید کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے۔ اس وجہ سے حضرات صوفیاء اس کلمے کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پوری توجہ، پوری یکسوئی، پورے دھیان، لا الہ الا اللہ،
ابتدا میں جب تک توجہ نہیں لگتی تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے پھر بھی توجہ حاصل نہ ہو تو اپنے سر پہ چادر ڈال لے اور آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ میں غرق ہونے کی کوشش کرے، لا الہ الا اللہ میں کھو جانے کی کوشش کرے، اور یہ بھی کہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی بھی مقصود نہیں، نہ مال مقصود، نہ پیسہ مقصود، نہ حسن مقصود، نہ جاہ مقصود، نہ باہ مقصود، نہ پڑھائی مقصود، نہ رزق مقصود، نہ کوئی چیز مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ، آپ کے علاوہ کچھ بھی مقصود نہیں، آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف آپ سے، اگرچہ دل اندر سے چور ہے تجھے تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، لیکن اپنے دل کو خالص اللہ کے ساتھ معجزن کرے، اللہ کی ذات میں غرق کرے، اللہ کی ذات میں پنہا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی رضا اور چادر تو لا الہ الا اللہ ہی ہے، اس کا تعلق بڑھانے کے لیے جو رسی اللہ نے دی ہے وہ لا الہ الا اللہ دی ہے، کہ بعض کلمات جادوئی ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک سمجھو، اللہ رب العزت نے جو الفاظ بنائے ہیں، الفاظ میں بڑی طاقت ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی کے پاس کسی بادشاہ کی عیادت کے لیے گئے، تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دم کر دیں، تو جو وزیر تھا وہ کہنے لگا کہ دم کیا ہوتا ہے، یہ تو مولویوں کا ٹھکوسلا ہے، اس میں کیا حیثیت؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں بھئی آپ تو انتہائی بدتمیز انسان ہیں، اور 2-3 گالیاں اور برے بھرے الفاظ کے۔ تو وزیر کو غصہ آ گیا، تو اچھا سلامت میں نہیں کہتا، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کہ کیا تہذیب ہے اس بندے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اپنے کلمات پہ معافی مانگتا ہوں، مگر آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے کچھ الفاظ جوڑے اور اس سے ایک لفظ بنایا بدتمیز، ذلیل اور فلانا اور فلانا، یہ الفاظ میرے الفاظ کے بنے ہوئے ہیں، میں نے اپنے الفاظ سے، ان الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر صاحب بالکل شریف النفس انسان، مگر ان کے چہرے پہ غصے کے آثار آ گئے اور ان کی رگیں پھولنا شروع ہو گئی، اور ان کو مجھ پہ غصہ آنے لگا۔ جب میرے بولے ہوئے کلمات میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے بولے ہوئے کلمات میں کتنی طاقت ہوگی؟ اب بات سمجھ میں آئی۔ چنانچہ جو کلمات اللہ کے سکھائے ہوئے ان کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام سے محمد عربی، اور محمد عربی سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک کو سکھایا جاتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مضبوطی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بچہ چھوٹا سا یہ پڑھے گا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، یہ پڑھے گا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ پڑھے گا، اور یاد سے بھائی بال سفید ہو گئے، اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ حافظ قرآن ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے، پوری زندگی قرآن پڑھتے رہے لیکن اس نے پکا کیا ہوا، اس نے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے، اس کے دل میں زبان پہ وہ جمع ہوا ہے وہ لفظ، یہ زندگی بھر بھی پڑھتے رہیں گے، ان کے جیسے نہیں پڑھ سکتے، ہاں انہی کی طرح حفظ کر لے تو بات یہ الگ۔ اب ان کلمات میں تاثیر ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تاثیر کو حاصل ہی نہیں کرتے، جب ہم اس کی تاثیر کو حاصل نہیں کرتے تو وہ مقام بھی نہیں ملتا۔ میرے والد محترم نے ہمیں ایک بار ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ رشیا میں گئے، وہ یعنی افغانستان رشیا کی وار میں تھے، تو اس وار کے اندر انہوں نے ایک
وہاں کے جنگجو کا قصہ سنایا۔ کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس سے روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، ملے گی؟ اس نے کہا ہاں ملے گی، یہ لو اپنی کمر سے ٹفن اتارا اور اس کو دیا۔ کہ وہ پاگلوں کی طرح کھانے لگا کہ 2 ہفتے ہو گئے روٹی نہیں ملی۔ کہ اتنا سا تھا تو وہاں سے رشین ٹینک آ رہا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ خواجہ یہ ٹینک آ رہا ہے تو ادھر پیچھے چھپ جائے، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو میں دیکھ لوں گا۔ تو وہ روٹی کھا رہا، میں ڈر گیا، میری ہوا ٹائٹ، یہ روسی ٹینک ہے تو چھوڑے گا نہیں۔ اور 70-80s میں تو لوہے کے پہاڑ ہوتے تھے، ان کو تو کہتے میرے پاس تو گن ہے، ساری گولیاں بھی خالی کر دوں گا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا ٹینک کو۔ کہنے لگا اس نے آرام سے بیٹھ کے روٹی کھائی، وہ نیچے سے پتھر اٹھایا تھا، ایک مارا تو ٹینک کے پرزے پرزے ہو۔ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ سنا تھا۔ میں نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہ حسبی اللہ۔ اور اس نے جس طرح کہا نا حسبی اللہ کا، زندگی بھر بھی بولتا ہوں میں کہہ ہی نہیں سکتا، جس طرح کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کیا ہے ٹینک ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کلمات دل میں بٹھانے پڑتے ہیں، جب دل میں بیٹھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے ان کی حیثیت کیا ہے، ورنہ کہنے کو تو میں بھی سنا رہا ہوں اور سننے کو آپ بھی سن رہے ہیں، مگر جی میں اور جان میں جب اترتے ہیں، جب انسان، میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں بیٹھے اور اندھیرا ہو اور آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ کو قلب میں راسخ کرے، یہ یقین رکھے کہ جو کچھ ہوگا اسی کے کہنے سے ہوگا، جو کچھ ملے گا مجھے اللہ سے ملے گا، جتنا کچھ ملے گا مجھے اللہ سے ملے گا، اس کے علاوہ کسی کی اوقات نہیں مجھے کچھ دے سکے۔ ساری کائنات گھٹنے رگڑ کے میرے سامنے آئے گی اگر اللہ نے چاہا، اور میں گھٹنے رگڑ کے ٹانگیں ختم کر دوں، ساری کائنات کے پاؤں میں جا کے بیٹھ دوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اے عزیز، یہی کلمہ ہے کہ 100 برس کے کافر کو ایک بار پڑھنے سے دوزخ کی آگ سے بچا دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ کتنی طاقت ہے اس، یہ تو آپ پر میں مانتے ہیں، کتنی طاقت ہے اس کلمہ۔ یہی کلمہ ہے جو درد مندوں کے زخم کا مرہم اور مسکینوں کے دکھ کی دوا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو عاشقوں کا وظیفہ اور مشتاقوں کی جان کا غمخوار ہے۔ یہی کلمہ ہے جو اس راستے کے چلنے والوں کو اپنے آپ سے دور اور اللہ تعالی کے نزدیک کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کے دل کو لا کے ذریعے سے پاک اور صاف کرتا ہے اور سالک کو غیروں کی پکڑ سے چھڑا کر اپنے آپ سے بے خبر کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں نے الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ فرمایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ حق کی طالب کے لیے تمام ذکروں سے کلمہ طیبہ کا ذکر بہتر ہے، اور جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا مغز اسم ذات کا لفظ اللہ ہے۔ اس کو اسم ذات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، ذوالجلال والاکرام، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے میرا ایک نام ہے امام صاحب، میرا ایک نام ہے حضرت صاحب، میرا ایک نام ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے، میرا ایک نام ہے بھئی وہ ہمارا دوست ہے، یہ بھی میرا ایک نام، ٹھیک ہے، لیکن میرا جو ذاتی نام ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام، رحمان، رحیم اور دیگر نام اللہ کے صفاتی نام، صفت والے نام، ذاتی نام صرف اللہ ہے، اور ذاتی نام سے پکارنے کا مزہ ہی ہو رہا۔ میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ الفاظ میں اللہ نے طاقت رکھی، تو وہ بزرگ کا قصہ سنایا کہ انہوں نے اس کو بدتمیز کہا۔ ایسے ہی ان الفاظ میں جن الفاظ میں نقطہ ہے
وہ لفظ ہے تھوڑا سا کمزور، اور جس لفظ میں نقطہ نہیں ہے وہ لفظ ہے طاقتور۔ چنانچہ جو کلمہ اللہ نے بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نقطہ نہیں۔ ان الفاظ میں طاقت، دیکھو جی دستخط میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن دستخط جج بھی کرتا ہے، مگر اس کا جج کروڑوں میں ہوتا ہے، اس کا دستخط کروڑوں میں ہوتا ہے نا جی۔ اور حالانکہ دستخط میں بھی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتا ہے، لیکن دستخط کی حیثیت ہوتی ہے، بات میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بات ہے کلمہ، اس کو کلمہ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی طاقت ہی اور ہے۔ اس کی طاقت کا احساس انسان کو ہوتا ہے جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ اس کے استعمال کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان پہلے اس کی مشق کرے، اس کو اپنے جی میں بٹھائے، دل میں بٹھائے، آنکھوں میں بٹھائے، کانوں میں بٹھائے، اور زبان پہ اس کو تحلیل لسانی کہتے ہیں۔ تحلیل لسانی یعنی کثرت سے ذکر لا الہ الا اللہ، حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو تحلیل لسانی کہتے ہیں، کہ جس قدر زیادہ ہو لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت ایمان کے لیے تو ایک مرتبہ ہے، اس کے بعد اس کلمے کی ضرورت زیادہ جو ہوتی ہے وہ ولایت کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ کو؟ کلمے کی پہلی ضرورت ایمان ہے، وہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے ایمان آ گیا۔ اب کوئی کتنے رسے مارے، شیطان کتنے وسوسے ڈالے، شیطان کتنا پریشان، وہ ایمان نکلتا نہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی گردن پر صحابی رسول نے تلوار رکھی ہوئی ہے، اب اس تلوار کو چلانا حرام ہو گیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ لیکن جب کلمے کی کثرت کیوں بتائی، اسی کلمے سے ولایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ایمان کا دروازہ کھل گیا تھا، اب اس کلمے کو بار بار پڑھنے سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور جیسے کلمے کا دروازہ کوئی یہ دروازہ نہیں کہ لکڑی کا یا لوہے کا ہے، ایسے ولایت کا دروازہ بھی لکڑی اور لوہے کا دروازہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، وہ جب مسلمان ہوتے ہیں، کاش آپ لوگوں کی ایسوں سے ملاقات ہو، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ ان کے ایمان کا لیول دیکھیں گے، وہ عجیب ہی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا تاثر، نسیم ہدایت کے جھونکے ایک کتاب ہے، پڑھنے کے قابل کتاب ہے، ہمارے یہاں پر ہے نہیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر صرف اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے وہ کیا کچھ جھیلتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناقابل بیان چیزیں، لیکن وہ ہم جیسے انسانوں پر گزری یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو جیسے وہ ایمان کا دروازہ کھلتا ہے، ایسے ولایت کا دروازہ بھی کھلتا ہے، اور عجیب وہ چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ کلمہ جو ہے اس کی کثرت ولایت کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اس کو روایت حدیث جبریل کہتے ہیں یا حدیث احسان کہتے ہیں، حدیث احسان کہتے ہیں، اور اس کو حدیث ولایت بھی کہتے ہیں۔ ایک اجنبی آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ عرض کی، یا حضرت، اسلام کے بخاری میں ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا اور ایسے بیٹھا کہ آپ کے رکبتین سے، آپ کے گھٹنوں سے اس کے گھٹنے جوڑ دے، شدید بیاض الثوب لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، اور تھا بھی وہ اجنبی، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی تھا وہ اجنبی مسافر لیکن سفر کے آثار نہیں۔ اور پھر اس نے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑے
اور پھر سوال کیا حضرت اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات، کلمہ شہادت پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کی روزے رکھنا، طاقت ہوتے ہوئے حج کرنا، اسی کا نام اسلام۔ تو اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، ایک تو سوال کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، عجیب ہے۔ پھر آپ سے پوچھا مل ایمان، وہ پہلا سوال تھا مل اسلام، مل اسلام۔ دوسرا سوال مل ایمان۔ یہ بڑا عجیب قسم کی چیزیں ہیں۔ وہ میرے کچھ دروس ہیں بخاری کے، اس میں بڑی میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، عام طور پہ وہ تفصیل سمجھائی نہیں جاتی۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابی آئے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہے کہ قولوا ولیکن قولوا اسلمنا، اب ان سے کہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کے، بلکہ تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے، اس لیے کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اسلام اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ فقہاء یہی فرماتے ہیں ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے۔ فقہاء ماتریدیہ اور تمام دیگر جمہور حضرات کے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی ایک باریکی ہے، اسی باریکی کو ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ اندر کی کیفیات کا نام ایمان ہے، باہر کی کیفیات کا نام اسلام ہے۔ یہ صوفیہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو اندر کی کیفیت ہے وہ ایمان ہے، یعنی تنہائیوں میں آپ کیا کرتے ہو، تنہائیوں میں آپ اللہ سے روتے ہو، مجمع میں آپ آنسو نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہو دیکھو میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں، لیکن سب کے سامنے آپ اللہ کی ولایت کا اقرار کر رہے ہو، مگر تنہائیوں میں کتنا روتے ہو، اپنے ماتھے کو اپنے مصلے پہ کتنا رگڑتے ہو، کتنی اللہ کی یاد میں بے چین ہوتے ہو، تمہارا دل کتنا اندر سے چیختا ہے، کیسے بے قرار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا۔ بچپن میں چھوٹا تھا، جیسے دو چھوٹے بچے بیٹھے، تو مجھے ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی صحبت میں جایا کرتا تھا، اسلم نقشبندی صاحب، ابھی تو مولانا بھی بن گئے اور بڑے عالم۔ میں ان کی خدمت میں جاتا تو ایک بات کرتے تھے، کہنے کہ جیسے دلہے کو دلہن کے پاس جانے کی بے قراری ہوتی ہے، تو واللہ العظیم تمہیں ایسے اللہ سے ملاقات کی بے قراری ہونے لگے گی۔ مجھے یہ بات بڑی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ کرے اب بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے ملاقات کی بے قراری، کہ اللہ سے ملنے کو انسان بے قرار ہونے لگے، تڑپنے لگے، اندر سے جی للچانے لگے کہ کسی طرح میری اللہ سے ملاقات ہو، اسی طریقے سے میرا ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ پھر مجھے ایمان کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا خدا پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم قیامت پر ایمان رکھنا، تو اس امر پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ اس سائل نے آپ سے فرمایا کہ صدقت، تو نے سچ کہا۔ پھر سوال کیے، فرمائی کہ احسان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے؟ تو جواب دیا کہ احسان اس کا نام ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے احسان، یہ ہے تصوف، اور یہ پیدا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ، جب کثرت لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو جی، جس چیز کی کثرت ہوتی ہے نا، انسان اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ کسی بندے کو بریانی بہت پسند ہے تو ہر بات میں بریانی کی مثال دیتا ہے، کسی کو کرکٹ بہت پسند ہے تو ہر بات میں کرکٹ کی مثال دیتا ہے۔ تو ایسے جس بندے کو اللہ کی ذات سے تعلق اور محبت ہے،
وہ اللہ کی ذات سے بڑی باتیں کرتا ہے، چاہے تنہائیاں ہوں اور چاہے سب کے سامنے ہو۔ فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا عقیدوں اور عملوں سے الگ ایک خوبی ہے جس کا نام احسان ہے، اسی کو ولایت کے نام سے پکارتے ہیں۔ صوفیاء کرام پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جس کو صوفیاء فنائے قلب کہتے ہیں، فنائے قلب کہتے ہیں، اس وقت ان کا دل اصلی محبوب کے دیدار اور مشاہدے میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ اس کے غیر کی طرف خیال نہیں کرتا، اگرچہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عادتاً محال ہے، ممکن ہے، لیکن صوفی پر اس وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے حاصل ہونے کے لیے صوفی اول اپنے آپ کو بچوں کو بچیوں کو والدہ کے پاس بھیجیں، لڑکوں کو لے، بچیوں کو والدہ کو کہیں بچیوں سے سنبھالیں، بالکل خاموشی ہے، پہلے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ابھی خاموشی ہے تو ان کی ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اور ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت والا کے ایک مجلس میں بچے شور مچا رہے تھے، سی ڈی نمبر 7 میں حضرت کا ایک بیان ہے، بچے شور مچا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ان بچوں کو بند کرو۔ کہا جب کوئی دین کی مجلس چلتی ہے تو شیطان بچوں کو پنچ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مخل ہوں، مخل ہونے کے بعد یہ دین کی بات لوگوں کے کان میں نہ پڑے، کسی بھی طریقے سے ان کو دور کرو۔ تو صوفیاء اس کو فنائے قلب کہتے ہیں کہ اس وقت اس کا دل اصلی محبوب کے دیدار اور مشاہدے میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کے غیر کی طرف خیال نہیں کرتا، اگرچہ وہ اس حالت میں اللہ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عادتاً محال ہے، لیکن صوفی پر اس وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے حاصل ہونے کے لیے صوفی اول اپنے آپ کو تکلف سے اس حالت پر رکھتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا، وہ یہ خیال کر کہ تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے ابتدا میں کوئی نئی پارلیمنٹ آئی، تمہارے قاری صاحب تھے نابینا، تو نابینا قاری صاحب کو تلاوت کے لیے پارلیمنٹ میں لے کے گئے تو ان کو بتایا کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فلان ڈھیواں کے وہ سارے ہوں گے، تو تم نے نا بڑے یوں کر کے بیٹھ جانا، جا کے تلاوت کرنی ہے اور جب تک وہ محفل لگی رہے گی تو تم نے یوں کر کے بیٹھا رہنا۔ تو اب قاری صاحب نے شروع میں اشارہ کیا تو ہاتھ لگایا تو قاری صاحب نے تلاوت کی، جب تلاوت مکمل ہوئی تو پارلیمنٹ کا کام شروع ہوا تو قاری صاحب بڑے بہادر طریقے سے یوں بیٹھے، نابینا تھے، نظر تو نہیں آتا تو بیٹھے رہے۔ تو وہ جیسے ہی وہ معاملہ ختم ہوا تو سب لوگ اپنے ایزی ہو گئے، لیکن قاری صاحب ایسے بیٹھو، یوں بیٹھو۔ تھوڑی دیر میں کسی کو خیال ہے قاری صاحب سے کہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وقفہ ہے، آپ اپنا سکون سے بیٹھ جائیں، پیچھے ٹیک ویک لگا لیں۔ تو کہا کہ ان کو اٹھا، جب گئے تو ان کو ہم نے دیکھا وہ اتنے بادب بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بادب بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ مقصود ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ مستحضر رہے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا۔ اب قاری صاحب کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن قاری صاحب کے ذہن میں ہے کہ سب لوگ بادب بیٹھے متوجہ ہیں، لہٰذا مجھے بھی ویسے ہی متوجہ بیٹھنا چاہیے، حالانکہ وہ نابین ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا، مگر اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہی ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی جب کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان اندر سے باادب رہے گا اور باخدا رہے گا۔
اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا ان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست اور نیک ہو جائے تو تمام بدن نیک اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ ان بچیوں کو والدہ کے پاس بھیجیں اور داؤد کو یہاں لے کر آئے۔ اس کو پیچھے بٹھاؤ، وہاں پہ رہو۔ یہ جڑ ہے ہمارا بچہ، اس کو انتظار ہوتا ہے نا بچے آئیں گے، بیان کے بعد آپ کو موقع دیں گے بھائی۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ بلا شبہ دل کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح کا سبب ہے، اور جب دل اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے تو تمام بدن شریعت کا فرما بردار ہو جاتا ہے اور نفس سرکشی سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک بات ذرا سمجھے، جو لوگ نشے پکڑو، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں نا، تو ریہاب سینٹر کے اندر ان لوگوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو ان کو 2-3 قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ ایک دوا دی جاتی ہے جس سے ان کا دماغ سکون میں آتا ہے، دوسری دوا ان کو ایسی دی جاتی ہے کہ جس سے ان کا جی نشے سے کٹنے لگتا ہے، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نشہ نہیں کرنا، وہ سگریٹ پینے سے بھاگتے ہیں، وہ شراب پینے سے بھاگتے ہیں، وہ نشے سے ان کا جی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ڈائٹ پلان بناتے ہیں نا، یہ ایسی چیز دیتے ہیں جس سے آپ کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، آپ کا کھانے کا دل نہیں کرتا، تو وہ اس کی وجہ سے بندہ روٹی سے بچ جاتا ہے، روٹی سے بچنے کی وجہ سے اس کے جسم میں وزن اس کا کم ہونے لگتا ہے۔ یہ جو ڈائٹ پلان بناتے ہیں، ایسی جو نشے والے علاج کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے کہ یہ بندہ نشہ نہ کرے، اس کا نشہ کرنے کا دل ہی نہ کرے۔ ایسے جب لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے جو کہ نفی کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، جو اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر رہا ہے، ہر محبت کی نفی کر رہا ہے، ہر مزے کی نفی کر رہا ہے، ہر خواہش کی نفی کر رہا ہے، ہر شہوت کی نفی کر رہا ہے، ہر حرام کی نفی کر رہا ہے، حتیٰ کہ حلال کی بھی نفی کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر حلال کی بھی نفی کر رہا ہے، جس سے روزے کے اندر حلال کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، حرام تو ہے ہی حرام، لیکن حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جب ہر چیز کی نفی کرتے ہیں تو قلب کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے الجھن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ جی گناہوں کا کرتا ہی نہیں، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو بادر ناخواستہ اس سے ہو جاتا ہے، ورنہ وہ جان بوجھ کے یا شہوت سے یا اپنی مزے نفس کی لذت سے گناہ کرتا ہی نہیں، ہوتا ہے تو بھول چوک سے ہو جاتا ہے۔ جیسے فعصى آدم ربہ فغوى، کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی وہ کیسی خطا ہوئی تھی؟ ویسی خطا ہوئی تھی کہ بھول چوک سے ہو گئی تھی، جان بوجھ کر انہوں نے اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے گناہ نہیں کیا تھا۔ تو ایسے ہی جب لا الہ الا اللہ اندر کی صفائی کر دیتا ہے، دیکھیں صاف ستھری چیز کے اوپر گندگی برداشت نہیں ہوتی، ویسے گندگی مچی ہو تو ٹھیک ہے، اور گندگی ہو جائے تو کچھ مسئلہ نہیں، جیسے کسی کے کپڑے گندے ہیں تو اس کے اوپر مزید گند لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ موٹر مکینک والا جو کپڑے پہن کے چل رہا ہوتا ہے، خواتین جو ایپرن پہن کے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کچھ لگ جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ ہے ہی گندا، اس کے اوپر ویسی کوئی چیز، کوئی آگے پیچھے کی چیزیں اس کے اوپر لگی ہوئی۔ تو جس طرح جیسے یہ معاملات ہیں، ایسے جب دل گندا ہوتا ہے نا تو وہ گندگی کو ہی کھینچتا ہے، اور جب دل مجلہ مصفہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بنانے والا ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، گناہ میں مبتلا ہونے کا جی نہیں چاہتا، ہو جاتا ہے اگر وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کا نفس کمزور ہے،
بچنے کی طاقت کمزور ہے. پھر اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی زبان استغفار کرتی ہے، اس کا دل توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اسی کو قرآن نے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ان کا نفس طاقتور ہے اور ان کا عمل کمزور ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ان سے گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس کے پر جمے نہیں رہتے کہ نہ بس میں نے تو نہیں کر، جب اس کے پر نادم ہوتے، اس کے پر پریشان ہوتے، پشیمان ہوتے، اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ جی ہو گیا مجھ سے، دوبارہ نہیں کروں گا، پتہ ہے پھر ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو یہ ذکر کی برکات ہوتی ہیں کہ ذکر کی برکت سے قلب ولایت عظمیٰ کی طرف جاتا ہے. پہلے ولایت صغریٰ ملتی ہے، پھر ولایت کبریٰ ملتی ہے، ولایت کے درجات بنتے ہیں. ولایت صغریٰ میں کم فنا ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ میں فنا الفنا ہوتا ہے. یعنی فنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھول جائے، انسان کو اپنی نیکی بھی اچھی نہ لگے، انسان کو اپنے اعمال اچھے نہ لگیں، تکبر کا اس کو شاید بھی نہ ہو. اس کو لے جاؤ، اس کمرے میں لے جاؤ، تنگ کر رہا آپ لے کے جائیں. لا الہ الا اللہ. تو اس سے انسان ولایت کے درجات میں جاتا ہے. تو ولایت میں جانے کا جو آسان طریقہ ہے، درجہ ولایت کو پانے کا آسان طریقہ ہے کہ انسان باقاعدگی سے ذکر کرے. جب تک انسان باقاعدگی سے ذکر نہیں کرتا اس وقت تک ولایت میں نہیں پہنچ سکتا. یہ ہر چیز اپنے قریب کی چیز کو تلاش کرتی ہے. جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو نیکی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، نیکی کو اپنی طرف لے کر آتی ہے. جب انسان ذکر اللہ کرتا ہے تو یہ ذکر اس کو بے چین کرتا ہے، بستر پہ نہیں لیٹنے دیتا. یہ کہتا ہے بس ہوگی نیند، اب اٹھو، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ. اب اس کا جی اس کو برداشت نہیں کرنے دیتا، وہ ایک مقام پہ نہیں رکتا. میں نے دیکھا کئی مشائخ صبح سے لے کے شام سے لے کے صبح، اور کب سوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ہم حضرت مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوئے، صبح تا شام صرف قرآن صرف حدیث، صرف قرآن صرف حدیث، جائز نہ بس اسی میں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. مگر کیا ہے، مگر حرص ایسا ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ حریص کوئی دیکھا نہیں. فلاں بزرگ، ہاں چلو یار کوئی موقع نکالو مجھے لے کے چلو ان کے پاس، چلو تھوڑی دیر بیٹھیں گے. جی چلیں جی، لے کے گئے جی، 15 منٹ بیٹھیں گے. 15 منٹ کرتے کرتے 6 گھنٹے بیٹھے. اس سے یہ وہ فتوے کا کام ہے، چھوڑو یار دیکھ لیں. حرص پیدا ہو جاتی ہے دین کو حاصل کرنے کی، حرص پیدا ہوتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی. تو یہ حرص جب انسان، یہ جو میں نے آج ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کے قلب سے بھی ہو اور زبان سے بھی ہو، کہ قلب سے ایسے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. کہ لا نفی ہے، ہر چیز کی نفی ہے ما سوا کے. کھانے کی نفی، پینے کی نفی، سونے کی نفی، جاگنے کی نفی، حتیٰ کہ اپنے وجود کی بھی نفی ہو. کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، جب اللہ کو یاد کرے تو اس قدر یکسوئی ہو کہ اپنا وجود بھی بھولنے لگے. کہ درمیان میں لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود بھی نہیں. یعنی نہ میں موجود ہوں، نہ کوئی اور موجود، نہ یہ کائنات موجود، صرف اللہ موجود ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب انسان کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو ہوگا، اور ہو کے رہے گا. یہ آسان طریقہ ہے، انسان اس کی کوشش کرے تو تب ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور سے ولایت حاصل ہوتی ہے. اللہ مجھے ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا